اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک پروپر سسٹم ہے، ایک مکمل نظام ہے، اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا اصول معاشرے پہ اتنے بڑے امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اس پرابلم کو سولو کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک حکم پہ عمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، E=mc² کی طرح اس کے اندر بھی ایک سمندر بند ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر پورا معاشرہ پروپرلی اس حکم کے اوپر عمل کر لے تو کتنے بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا، کتنا گہرا امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ معاشرے کے اندر موجود جتنا بھی سفید پوش طبقہ ہے ان کی خودداری پامال ہونے سے بچ جائے گی، ان کی عزت نفس پامال ہونے سے بچ جائے گی۔ اس کے باوجود بھی معاشرے میں اگر آپ کو کہیں گداگر نظر آئیں گے تو پھر اس لیے نظر آئیں گے کہ یہ سارے پیشہ ور گداگر ہوں گے۔ پھر اگر آپ چاہیں تو بحثیت کمیونٹی ان کا بائیک آؤٹ کر دیں، پھر اگر آپ چاہیں تو انہیں پریویل کرتے رہنے دیں۔ معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے غربت کے جو ہولناک نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر آپ اسی اصول پہ عمل کر لیں، اسی حکم پہ عمل کر لیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، تو آپ ان نتائج سے بھی بچ جائیں گے۔ غربت کا ایک برائٹر اسپیکٹ بھی ہے۔ غربت چونکہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، کہتے ہیں ایڈورسٹی از دا مدر آف آل گریٹنس۔ مصیبت تمام عظمت کا گہوارہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں انہوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ جہاں مصیبتیں آتی ہیں وہاں پہ ہیروز پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں عظیم لوگوں کے لیے اپرچونٹیاں ہیں۔ جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ مصیبت ہے، سمجھیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں عظمت چھپی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ سود جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں، تو اسلام کا ایک واضح اور سادہ سا اصول ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سود کو ناپسند کرتی ہے، صدقات اور خیرات کو پسند کرتی ہے۔ تو سود کو گھٹائیں، صدقات کو بڑھائیں۔ آئیے ذرا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کیسے ممکن ہے۔ پاکستان کے اندر ہر سال لوگ صدقات، خیرات، فطرانہ اور زکوٰۃ میں بلین آف ڈالرز دیتے ہیں، لیکن یہ بلین آف ڈالرز انتہائی ان آرگنائزڈ سسٹم کے تحت معاشرے میں فلو کرتے ہیں، اس لیے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتے۔ اگر ریاست جو کہ ماں جیسی ہوتی ہے ایک ادارہ بنائے جس میں یہ سارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ریاست پہ اعتبار نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے؟ ریاست بڈھے مکاراں دے ہاتھے چ، تو ہم ان مکاروں کے اوپر کیسے اعتبار کریں؟ لوگ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں جو ریاست پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن لکیلی اگر ان کیس ریاست ایک ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس پہ عوام یقین کرتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورے پاکستان کے لوگ اس ادارے پہ ٹرسٹ کریں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو کچھ بھی انہوں نے دینا ہے وہ اس ادارے کو دیں۔ پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوگی معاشرے کے اندر موجود جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں ان کی کفالت کریں۔ یہ ادارہ ان پیسوں سے ان کے بچوں کی شادیاں کروائے، یہ ادارہ اس پیسوں سے ان کے بچوں کی تعلیم پوری کرے، ان کے بچوں کو بیرون ملک بھیجے روزگار کے لیے، ان کے بچوں کو بیرون ملک بھیجے تعلیم کے لیے۔ یہ ادارہ لوگوں کو قرض حسنہ دے، یہ علاقہ لوگوں کی ان پیسوں سے ضروریات پوری کرے، اور خدا نخواستہ سوسائٹی کے اوپر، ملک کے اوپر کسی طرح کی کوئی آفت آتی ہے، جیسے آج کل آٹے کا بحران چل رہا ہے، تو ان پیسوں سے ادارہ پورے ملک کے لیے کام کرے۔ اب چونکہ یہ صدقات اور خیرات ہوں گے، لوگوں نے واپس تو نہیں لینے جیسے لوگ بینکوں میں پیسے جمع کروا کے واپس لیتے ہیں، یہ اس ادارے کے ہیں۔ اس ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو ایماندار ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک آدھے سال میں تو نہیں، پر اگر ایسا ایک ادارہ بنا دیا جائے جو صدقات اور خیرات کو ٹیکل کرتا ہو، ساتھ جس پہ لوگ یقین کرتے ہوں، تو 3-4 سالوں کے اندر معاشرے میں اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے یو کانٹ امیجن۔ لیکن پھر وہی بات کہ لوگ ٹرسٹ کیوں کریں؟ اب دیکھیں، آپ کے پاس اگر ایماندار بندے نہیں ہیں، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اسلام نے حل دینا تھا۔ ایماندار بندے پیدا کرنا، ایماندار بندوں کو اوپر لے کے آنا، یہ آپ کا قصور ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ کی ناکامی ہے، اسلام کی ناکامی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایماندار قیادت کا فقدان ہے، اسلام کے پاس آپ کے ہر پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی پرابلم جو ہم بحثیت معاشرہ فیس کر رہے ہیں، اسلام کو بحثیت دین پریزنٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں، وہاں پہ جو اسلام پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ اوریجنل میں اسلام نہیں ہے، وہ اپنے اپنے فرقے کو پریچ کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے فرقے کی سپورٹ میں آرگیومنٹس بلڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہر فرقہ اپنی ہی پسندیدہ شخصیات کے فضائلی جائزے اور ان پہ تقابلی جائزے پیش کر رہا ہے۔
کوئی بھی اسلام کو بحیثیت دین پیش نہیں کر رہا۔ آپ کو کہیں بھی ایسی کانفرنس نہیں دیکھنے کو ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آئیں آج آپ کو اسلام کے اقتصادی سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کے اکنامک سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کے سماجی سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کے سوشیو اکنامک پرسپیکٹو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے آج اسلام کو ایک دین کے طور پہ، ایک سسٹم کے طور پہ، ایک نظام کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں اور تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں کہ ویسٹ کے پاس جو اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم اس سے بہت بہتر ہے، جو پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویسٹ کے پاس جو سوشیو اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم اس سے بہت آگے ہے۔ ویسٹ کے پاس پرابلمز کے جو سلوشن ہے، اسلام کے پاس پرابلمز کے سلوشن اس سے بہت آگے ہے۔ ان چیزوں کو کہیں آپ ڈسکس ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ آپ نہ کوئی جلسہ دیکھیں گے ان موضوعات کے اوپر، نہ کوئی کانفرنس دیکھیں گے۔ آپ شخصیات کے فضائلی تقابل کے اوپر ہی سارے کی ساری کانفرنس دیکھیں گے، کیونکہ دین کو جو لوگ پریچ کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ لوگ آپ کی آنے والی نسل کو، ہماری یوتھ کو جو اسکولوں اور کالجوں کے اندر ہے، مینٹلی طور پہ، ذہنی طور پہ امپریس کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یو آر فیلڈ ٹو امپریس یور جنریشن۔ میں کالجز میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز کے بچوں سے ملتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کس طرح فیل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس نہیں ہے، اسلام کے پاس سوالوں کے جواب موجود ہیں، لیکن آپ اپنے ان اذہان کے کیلیبر کو میٹ نہیں کر رہے۔ وہ جس طرح کے آرگیومنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نہیں دے رہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس پرسپیکٹیو میں دین کو نہیں پڑھا، جو پڑھ رہا ہے ان سے آپ کو جواب لے کے دیتے ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر اسلام کو مسلط کرتے ہیں وہ آپ سے باغی ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارے والدین کو ہم سے صرف یہ شکایت ہے کہ تو نماز نہیں پڑھن جاندا، 2 دن ہو گئے میں تینوں مسیتے نہیں دیکھیا۔ انہیں یہ ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے ہمارے معاملے میں۔ خدا نخواستہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ میرا یقین کر لیں، اگر آپ نے آج اس پہ ورک نہ کیا، اگر آج سے آپ نے اپنی اس ینگ جنریشن کو قائل نہ کیا، وہ کیوں اتنا متاثر ہیں ویسٹرن فلسفی سے، وہ کیوں اتنا جھکاؤ رکھتے ہیں ویسٹرن لبرلزم کی طرف، وہ کیوں اتنا جا رہے ہیں ایتھزم کی طرف؟ کیونکہ اسلام کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں اپنی یوتھ کو قائل نہیں کر پا رہے۔ انہیں لگتا ہے اس یوتھ کو کہ اسلام ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں انٹلیکچولی قائل نہیں کر رہا۔ اسلام کے پاس ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اسلام کے پاس ہر ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ نے ہر کسی کے مینٹل لیول کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے مطابق اسے جواب دینا ہے۔ نکل آئے ان لٹریچر ریویو سے باہر، آپ کی جنریشن بہت آگے ہے۔ یہ جو موبائل آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے نا، یہ کوئی آلہ مکبر صوت نہیں ہے، یہ نظریات بناتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ مائنڈ میکر ہے، یہ مائنڈ چینجر ہے، یہ آئیڈیالوجیز کو بناتا ہے، یہ آئیڈیالوجیز کو توڑ دیتا ہے، یہ مائنڈ بنا رہا ہے آپ کی نسل کے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ کا پالا کتنے بڑے لوگوں سے پڑھنے والا ہے۔ اگر آپ نے اپنی نسل کو امپریس نہ کیا، متاثر نہ کیا، انٹلیکچولی اسلام کی طرف راغب نہ کیا، تو پھر آپ اپنی خیر منا لیں۔ انٹلیکچولی راغب کریں اپنی یوتھ کو اپنی طرف، بتائیں کہ اسلام کے پاس دنیا کے ہر ایک سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے علم کی کمی ہے، برملا اظہار کر دے اس کا۔ انہیں کہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں صرف عقائد و عبادات کا پتہ ہے، پتر ہم نے کبھی نہیں پڑھا تھا اسلام کو اتنے بڑے لیول پہ جا کے، ہم نے کبھی اسلام کو ایک دین کے طور پہ نہ کبھی سنا ہے، نہ ہم نے کبھی پریچ کیا ہے۔ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، پتر اسی کبھی پڑھیا نہیں ہوگا۔ ایڈمائر کر جاؤ، نی ڈاؤن کر جاؤ، کہو کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کو اس لیول پہ پڑھتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، ہم صرف عقائد اور عبادات کو جانتے ہیں۔ نی ڈاؤن کر جاؤ، مان لینا ہی مراد جے۔ جو کہتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے اسے ککھ نہیں پتا، اور جو کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا اسے سب پتہ ہے۔ آج سے 1 دہائی قبل اشفاق احمد نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مغرب کے مسلمان ہمارے رہنما ہوں گے اور ہم نکمے ان کے پیچھے چلیں گے۔ وجہ وہ لوگ یو ٹرن مار کے اسلام کی طرف آئے ہوں گے، جدید علوم کے مالک ہوں گے، جدید اذہان ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ جدید لوگوں کا ذہن کیسا ہوتا ہے، انہیں اسلام ورثے میں نہیں ملا ہوگا، عرق ریزی کے ساتھ وہ اسلام تک پہنچے ہوں گے۔ پھر جس طرح اور جس لیول پہ جا کے اسلام کو وہ ڈیفینڈ کریں گے، آپ اور میں جو گفتار کے مومن ہیں اور کبھی اسے لٹریچر ریویو سے باہر ہی نہیں نکلے، ہم کبھی اسے اس طرح پریزنٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہم ہمیشہ اسلام کو ایک پرانا، ایک دقیانوسی، ایک پرانی سوچ کا حامل مذہب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اسلام علوم کا بحر بے کراں ہے جو ہر زمانے کے رسم و رواج اور ہر زمانے کی روایات کو بہترین طریقے سے ٹیکل کرتا ہے۔ اسلام کو پتہ ہے کہ دنیا میں کون کون سے پرابلمز آئیں گے، کس کس وقت میں آئیں گے اور ان پرابلمز کا حل کیا ہے۔ اسلام کو پتہ ہے، قرآن کو پتہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں دنیا کا ہر علم سمو دیا ہے۔ آپ نے اس میں سے نکال سکے تو الگ کیس ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس باطن کا ایک اور باطن ہے، پھر اس باطن کا ایک اور، اس طرح قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے ایک ظاہری مطلب ہے، ایک باطنی مطلب ہے، اس باطن کا ایک اور باطن ہے، اور 7 پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا